کہ والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ جن کو ہم نے مال و دولت دے رکھی ہے، اگر وہ اس میں سے خرچ نہیں کرتے تو پھر انہیں آپ خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ پھر اللہ تعالیٰ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہم ان کی نماز کو ان کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قرآن کریم دے اندر بار بار تقریباً 5 مقامات تا صراحتاً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ ادا کیجئے۔ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر دے، ان کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے تڑے ایک بہت بڑا اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ جس دی زہر دی وجہ نال اس دا سر بھی گنجا ہو گیا سی، اس دے سرا تو بال لے کے دے سن، وہ انسان دے گلے دے اندر توک بڑا کا سٹیا گیا سی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، رجب کا مہینہ جو عظیم مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر استے بعض حضرات جنہوں کو اللہ تعالیٰ سن مال و دولت دیتا ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں، اور کلام مجید دے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانیں کہ جنہ لوگوں کو اسا مال و دولت عطا کیتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں کو آکھو کہ وہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرن، اور اگر وہ اپنے مال کو اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہ کرسن تو انہاں کو دردناک عذاب دی خوشخبری سناؤ۔ یہ مقدس مہینے دے اندر، اس مقدس مہینے دے اندر استے صاحب نصاب حضرات جو زکوٰۃ ادا کر دیں، حقیقتاً مال دا مالک اللہ تعالی ہے، اس انسانہ کو نیابتاً تصرف دا حق عطا کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو انسان کو اس بارے دا حکم اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے کہ انسان تو اپنے اس پورے مال کو تو مارے رستے دے اندر خرچ کر، لیکن اللہ تعالیٰ سن ایسا نہ کر کا، بلکہ فرمایا کہ جنہ لوگوں کو میں مال عطا کیتا ہے حقیقی مالک میں ہاں، نیابتاً تصرف انہوں کو دیتا ہے، میں ذرا دکھساں کہ ہماری راہ دے اندر کس اعتبار نال اور کتنا خرچ کر دیں۔ معزز سامعین، زکوٰۃ دا جڑا مطلب ہے اور جہاں زکوٰۃ دا من ہے کہ زکوٰۃ دا من ہے کہ مال کو صاف اور پاک کیتے گچھا ہے، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ دے اس عطا کردہ مال کو جس وقت اللہ تعالیٰ دی مرضیات دے مطابق خرچ کر سی، یقیناً اس مال دے اندر بڑھوتری ہو سی، کمی نہ ہو سی۔ پھر جڑی یہ زکوٰۃ فرض کیتی گئی ہے، یہ صرف مالدار لوگاں ہوتا ہے، صاحب حیثیت لوگاں ہوتا ہے،
صاحب استعداد لوگاں تے ہر ایک تا زکوٰۃ فرض نہیں. نماز جس طرح ہر ایک تا فرض ہے اور روزہ جس طرح ہر ایک تا فرض ہے سوائے چند ایسے افراد دے کہ جڑے عذر دی حالت دے اندر ہون، اسی طرح زکوٰۃ صرف انہاں لوگاں تا فرض ہے جڑے لوگ اس کیٹیگری دے اندر شامل ہو سن، یعنی جڑے لوگ صاحب نصاب ہو سن. ہن زکوٰۃ دا جڑا کہ بھائی زکوٰۃ کنہاں لوگاں تا فرض ہو سی، صاحب نصاب کون لوگ ہو سن یا صاحب نصاب کنہاں لوگوں کو قرار دیتے گئے سی. تو شریعت دے اندر اس واسطے ایک ضابطہ بڑھایا گیا ہے کہ جڑے لوگ اس کیٹیگری دے اندر شامل ہو سن وہ صاحب نصاب ہیں، اور جو لوگ اس دے اندر داخل نہ ہوئے گویا کہ وہ صاحب نصاب نہیں. شریعت سن آخیا کہ جنہاں لوگوں کو روپیہ پیسہ یا سونا چاندی اسی اپنی ضروریات زندگی سے زائد، یعنی جڑی ضروریات اصلی ہیں روز مرہ دی جڑی ضروریات ہیں انہاں ضروریات سی اگر انسانوں کو زائد مال ہے اور پھر وہ مال اتنا مال ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے جڑی حد صاحب نصاب بنیندی ہے. یعنی اگر کسی شخص کو سونا چاندی ہے تو سونا چاندی دا جڑا نصاب ہے، سونے دا نصاب 7.5 تولہ سونا، چاندی دا نصاب 52.5 تولہ چاندی. یعنی اس مقدار کو اگر وہ تھا پہنچ گئے دے یہ شخص صاحب نصاب ہے. یعنی ضروریات زندگی سی جتنا بھی اس کا پیسہ زائد ہے، ضروریات زندگی سی جتنا بھی اس کو زیادہ علاوہ مال ہے، چاہے یہ مال اس کو اپنے گھر دی تجوری دے اندر ہوا ہے، چاہے یہ مال اس کو اپنے بینک دے اندر ہوا ہے، یا یہ مال اس کو سونے چاندی دے اعتبار نال ہے، گویا کہ یہ شخص صاحب نصاب ہے. اس تا زکوٰۃ ان فرض ہے، اس کو اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری اور واجب ہے. اگر یہ اپنے مال کو پاک اور صاف نہ کر سی تو گویا کہ یہ بہت بڑا گناہگار ہے اور واجب دا تارک ہے، کیونکہ اللہ کے سونا اپنے کلام میں مجید دے اندر آخیا کہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ جن کو ہم نے مال و دولت دے رکھی ہے اگر وہ اس میں سے خرچ نہیں کرتے تو پھر انہیں آپ خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. پھر اللہ تعالیٰ کلام مجید دے اندر خود ہی اگا ارشاد فرمینن اس آیت دے اندر، اس سورہ توبہ دی آیت نمبر 34 اور 35 ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر دے، جو لوگ اللہ دے مال جڑا مال اس کو انہوں کو اللہ دیتا ہے اس بچو اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں کرتے، پھر انہوں واسطے اساں سن قیامت دے روز دردناک عذاب تیار کر کے رکھے دے. اب ہن سوال ایسا پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جڑے لوگ صاحب نصاب ہو گئے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے مال و دولت دیتا ہے وہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کر سن. یعنی اگر کسی کو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا اتنی مقدار بھی روپیہ پیسہ ہے، اگر سونا اور چاندی نہیں بلکہ اتنی مقدار بھی روپیہ پیسہ ہے یا مال تجارت ہے، یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ضروری اور فرض ہے. اور زکوٰۃ جس ویلے ادا کر سی کتنی زکوٰۃ ہے، جس طرح میں شروع دے اندر عرض کیتا کہ مال دا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تصرف دا حق دینا حقیقی مالک میں آپ اگر اللہ چاہے تو پورا مال بھی ایسا کو حکم دو ہے کہ بھائی پورا مال آپ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، لیکن ایسا حکم نہیں ہویا. اور جڑے یہ ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کتنی کٹے گا سی، فرمایا کہ 2.5%، یعنی 2.5% جڑی یہ زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرنا ہو سی. اور جس لئے 2.5% ہے، یعنی اگر انسان کو روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی وغیرہ نہیں
تو پھر اس کو 2.5% دے اعتبار نال اپنے مال دی زکات کرنی پیسی، یعنی 100 روپے نال 2.5 روپے، 1000 روپے نال 5 روپے۔ اب جتنے پیسے اس کو زیادہ ہو سن اس اعتبار نال 2.5% دے اعتبار نال اس زکات کرسی۔ اور دوسرا اس دے اندر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی گھر دے جتنے بھی افراد ہو سن، چاہے وہ استی مستورات ماواں بہن، خاص کر کیونکہ استے گھر دے اندر بڑے بزرگ زکات ادا کر دیں، یعنی اگر ابا جان سن زکات ادا کر سٹی، اگر بیٹا صاحب نصاب ہے یا بیٹی صاحب نصاب ہے یا بیوی صاحب نصاب ہے، تو وہ لوگ خاص کر اس چیز کی طرف توجہ نہیں دینے، وہ آختے ہیں کہ بھائی استی زکات ادا ہوگی۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے افراد اہل خانہ دے صاحب نصابن وہ اس کیٹیگری دے اندر شامل ہونے کہ بھائی انہوں کو اتنی مالیت ہے جی اس نصاب کو پہنچ گئی ہے، گویا کہ اے لوگ صاحب نصابن انہوں کو اپنی مال دی زکات ادا کرنی ضروری ہے۔ مثال دے طور تا استی مستورات کو گھر دے اندر اپنا مہر ہوندا ہے، یعنی چاہے وہ مہر انہوں کو اپنا کول ہے یا ان دا وہ مہر بینک دے اندر ہے، اور اس مہر دی زکات خود ان دے ذمہ واجب اور ضروری ہے، اے اپنے مہر دی زکات خود ادا کر سن۔ انہاں ہوتا زکات فرض ہے، اگر وہ زکات ادا نہ کر سن تو کل اللہ رب العزت پوچھتی کہ بھائی اتنا مال تساں کول آسا تساں سن اس کی زکات ادا کیوں نہیں کی تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کول ایک مرتبہ ایک صحابیہ آئی اپنی چھوٹی بچی کو کہن گا، اس نے ہاتھا بھی کنگن آسے سونے دے لگے دے، آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ تو اس کی زکات کر دیئے؟ اس آخیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ، تو اللہ دے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے روز آپ کو آگ کے کنگن پہنا دیے جائے؟ تو اس صحابیہ سن وہ کنگن کٹ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پیش کر سٹے، یعنی جس طریقے نال زکات مرداں تا فرض ہے ایسے ہی زکات عورتاں تا بھی فرض ہے، یعنی جڑا اس حیثیت کو یعنی اس تعداد کو پہنچ گیا سی کہ جس اعتبار نال او صاحب نصاب بن گیا سی۔ اگر استی ماں بہن صاحب نصاب بن گئی تو اس کو اپنے زیوران دی زکات، مثال دے طور پر ہر ایک عورت کو تھوڑا بہت زیور گھر دے اندر ہوندا ہے، یا چاندی ہوندی ہے یا سونا ہوندا ہے، سونا 2 تولے یا 4 تولے یا 5 تولے، اگر کسی کو ہے یا 7.5 تولے ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ ہوں اسی یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اساں کول بعض حضرات یہ آختے ہیں کہ نہ جی استا سونا جڑا ہے یہ استعمالی سونا ہے، استعمالی سونے دے اندر زکات نہیں بلکہ زکات اس سونے دے اندر ہے جڑا گھر دی تجوری دے اندر رکھے دا ہے۔ حالانکہ یہ گل صحیح نہیں، بلکہ چاہے سونا استعمالی ہوا یا غیر استعمالی ہوا ہے ان دے اندر زکات واجب ہے۔ اور اگر کسی عورت کو استی ماؤ پہنوں کو 2 تولے سونا ہے، اس نال کچھ رقم بھی ہے تو گویا کہ صاحب نصاب ہے۔ اگر مثال دے طور تا کسی کو 3 تولے سونا ہے یا اس کو 20 یا 10 تولے چاندی ہے، انہاں دویاں دی کی مجموعی قیمت کو ملا کا اگر 52.5 تولے چاندی خریدی جل سکتی ہے، گویا کہ یہ عورت صاحب نصاب ہے، اس کا زکات فرض ہے، گویا کہ اس کو اپنے مال دی زکات ادا کرنی پیسی۔ پھر آج کل چاندی دا جڑا ریٹ ہے وہ بہت ہلکا ہے، بہت کم ہے، سونے کا ریٹ بہت زیادہ ہے۔ چاندی تقریباً کلو آج کوئی 65 یا 66 ہزار دی بنتی ہے یا 70 ہزار دی بنتی ہے، کیونکہ مارکیٹ ریٹ جڑا ہے وہ تلا ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ سونا اس کے مقابلے بھی خاصا مہنگا ہے، 50,000 یا 45,000 روپے ایک تولا سونا ہوتا ہے۔ اگر اسی اس کو دکھساں تو اور اگر کسی کو چند تولے سونا ہے، اس سونے کو دکھے گا سی کہ بھائی اس سونے کو اگر اس کو فروخت کیتے گچا ہے، اس کی قیمت لائی گچا ہے تو گویا کہ 52.5 تولہ چاندی بالکل آسانی نال خریدی جا سکتی ہے۔ گویا کہ اے مستورات جڑی ہو سی جس کو 4 یا 5 تولے سونا ہے، یہ صاحب نصاب ہے، اس کو اپنے مال دی زکات ادا کرنی ضروری ہو سی، یہ اپنی مال دی زکات ادا کر سی۔ اگر ادا نہ کر سی مال دی زکات تو گویا کہ بہت بڑی کوتاہی کرنے والی اور گناہگار شمار ہو سی۔ اور پھر مفسرین کرام لکھتے ہیں
کہ فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہم ان کی نماز کو ان کے منہ پر مار دیتے ہیں، یعنی ان کی نماز جب قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ فرمائیں جب اساں دنیا کو کٹھا ذکر کیتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قرآن کریم دے اندر بار بار تقریباً 5 مقامات تا صراحتاً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ ادا کیجئے۔ تو گویا جب فرمین مفسرین کرام اللہ تعالیٰ سن دنیا چیزوں کو اکٹھا ذکر کیتا ہے پھر تو ایکی کو ادا کر دیں اور دوے کو ادا نہیں کرتا بلکہ اے نمازاں توڑے منہ تا مار دی گئے سن، لہٰذا زکوٰۃ دی ادائیگی ضروری اور واجب ہے۔ اور پھر اتھا یہ رہ گیا کہ بھائی جڑے لوگ صاحب نصاب بن گئے جنہوں کو اللہ تعالیٰ سن مال و دولت عطا کیتا، مال و دولت جب انہوں کو عطا اللہ سن انہوں کو دیتا تھا حقیقی طور تا مالک حقیقی اللہ نیابتاً اللہ تعالیٰ سن انہوں کو تصرف دا حق دیتا تھا، تو پھر جڑے لوگ مالدار انہوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اموال دی زکوٰۃ کو ادا کرن، اپنے مال کو پاک صاف رکھن، اپنے مال کو طیب کرن، کیونکہ جس وقت مال دے اندر زکوٰۃ نکل گیا سی تو مال پاک صاف ہو گیا سی، اور اگر مال دے اندر زکوٰۃ نہ نکلی بلکہ مال اسی طرح رہ گیا تو یہ مال ایک نہ ایک دن تمام مال کو برباد کر سکسی، کیونکہ زکوٰۃ اس دے اندر ادا نہیں کی دے گی۔ دوئی اس دے اندر یہ ہے کہ بھائی جڑے لوگ صاحب نصاب بن گئے جنہوں کو اللہ تعالیٰ مال و دولت دے سٹیا ہون یہ اپنی زکوٰۃ ادا کس کو کر سن، یہ زکوٰۃ کنہ لوگوں کو دے سن، یعنی زکوٰۃ دے مصرف کون ہو سی، کنہ لوگوں کو زکوٰۃ دیتے گئے سی، جڑے لوگ مالدار ہیں وہ اپنی زکوٰۃ کنہ لوگوں کو دے سن۔ قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ سن انہاں لوگوں کا تذکرہ کیتا ہے کہ بھائی کہ وہ لوگ جڑے غریب مساکین سائلین اے لوگ جڑے انہاں لوگوں کو تسی اپنی زکوٰۃ ادا کرسو تو تسی زکوٰۃ ادا ہو گیا سی۔ قرآن کریم بھی خود اللہ تعالیٰ فرمائیں سورہ توبہ دے اندر انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تقریباً 8 قسم دے لوگ اللہ تعالیٰ اس آیت مقدسہ دا اندر ان دا تذکرہ کر دیں کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسدا ایک جڑا مالدار برا ہے وہ اپنے مال دی جس وقت زکوٰۃ ادا کر سی اس کو چاہیے کہ بھائی اپنے مال دی زکوٰۃ وہ ادا کرے اور ابتدا کرے اپنے رشتہ داراں سی، اپنے غریب انہاں رشتہ داراں سی جڑے اس تے رشتہ دار غریبن انہاں سی ابتدا کرے تاکہ انہاں کول جس وقت اے مال پہنچ گیا سی وہ بھی اپنی ضروریات زندگی کو آسان طریقے نال بسر کر سکسن۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید کے اندر فرمائیں کہ جن کو ہم نے مال دیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری محبت کے اندر کیا اپنے اعزاء و اقارب کو، قریبی رشتہ داروں کو میری محبت کے اندر وہ مال خرچ کرتے ہیں یا نہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، سب سے پہلے اپنے رشتہ داراں سے شروع کر رہے ہیں، اور رشتہ داراں سے شروع کرنا ہے۔ انہاں رشتہ داراں دے اندر وہ لوگ داخل ہو سن کہ جنہاں لوگوں کو زکوٰۃ دیتے جل سکتی ہے اور جڑے اس زکوٰۃ دے مصرفن، ہر ایک رشتہ دار اس دا مصرف نہ بن سکتا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، یعنی جڑے غریب رشتہ دار جڑے اس کیٹیگری دے اندر شامل ہونے انہوں کو زکوٰۃ دینے نال زکوٰۃ ادا ہو سی۔ فقہائے کرام سن ایک اصول اور ضابطہ بڑھایا ہے، اس اصول اور ضابطے دے اندر اگر اسی تھا شمار کرنا کہ بھائی فلاں شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں فلاں کو نہ دے سکتے تو ایک لمبی تفصیل ہے۔ فقہائے کرام سن ایک ضابطہ بڑھایا ہے کہ انسان دی اصول اور فروع دے اندر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یعنی اصول سے مراد باپ دادا پردادا ہے اور فروع سے مراد بیٹا پوتا پڑپوتا ہے، یعنی ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جل سکتی، یعنی جڑا انسان زکوٰۃ دے سی وہ اپنے اصول اور فروع دے اندر زکوٰۃ کو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جڑے اس کے رشتہ دار بچ گئے، یعنی پرا ہے، بہن ہے، ماسی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان لوگوں کو یہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اگر اس دا یہ مصرف ہیں، اگر یہ لوگ غریب ہیں تو فرمایا کہ اس کو دھرا ثواب مل سی، ڈبل ثواب مل سی، ایک تو زکوٰۃ دی ادائیگی دا اور دوسرا صلہ رحمی دا، گویا کہ اس کو ڈبل فائدہ ایتھا مل رہا ہے، زکوٰۃ دی ادائیگی دا بھی اور اس کے بعد آپ صلہ رحمی دا بھی، گویا کہ ابتدا جڑی کرنی ہے
وہ اپنے انہاں رشتہ داراں سی جڑے رشتہ دار غریب رشتہ دار جڑے اس مصرف دے حقدار جنہوں کو اس زکوٰۃ لگتی ہے، جس وقت صاحب نصاب انہوں کو زکوٰۃ دے سی تو اللہ تعالیٰ ان دی زکوٰۃ دے اس فریدے جڑا فریضہ اللہ تعالیٰ انہوں تا عائد کی ہے اس فریضے سی اس سپکدوش ہو گیا سن، گویا کہ ان دی ادائیگی دا ذریعہ بن گیا سی۔ اس کے بعد زکوٰۃ دے مصارف، یعنی زکوٰۃ دے مصارف غریب آدمی جڑے لوگ غریبن جڑے لوگ مساکین غریب اور مسکینوں کو ایک زکوٰۃ دا روپیہ دیتے گیا سی، زکوٰۃ دا مال دیتے گیا سی۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ دا مال انہاں اداریاں کو جنہاں اداریاں دے اندر طلبہ دن رات دے قیام والے طلبن اور او طلبہ قرآن کریم کو پڑھ دن انہاں اداریاں دے اندر اس زکوٰۃ کو دیتے نال بھی دورہ ثواب ہے، یعنی ایک تو تعلیم بھی ترویج دا ثواب اس کو مل سی، قرآن کریم بھی تعلیم اتھا دیتے گیندی ہے اس دا ثواب بھی مل سی، اور زکوٰۃ دی ادائیگی دا ثواب بھی ان لوگوں کو مل سی جنہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے مال و دولت عطا کی دیتا ہے۔ اگر انسان کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سی جڑا اسراف مصرف نہیں تو انسان دی او زکوٰۃ ادا نہ ہو سی۔ تو اسی طریقے نال میں عرض کردہ آساں کہ اصول اور فروع دے اندر زکوٰۃ ادا نہیں ہوندی، فروع سی مراد بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ تلا تکر جتنے بھی رہن یہ انسان دی قرابت داری دے اندر انن۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بھائی ماڑی بچی غریب ہے بہت زیادہ، اس کا دور کسی جگہ نکاح ہویا ہے، میں چاہواں کہ ماڑا مال ماڑی دولت گھراسی باہر نہ گچھا میں اپنی اس غریب بچی کو دواں تو گویا کہ اس دی اے زکوٰۃ ادا نہ ہو سی، کیونکہ زکوٰۃ اپنے بچی اور بچے کو نہیں دیتی جل سکتی۔ اسی طریقے نال اگر کوئی شخص یہ چاہا ہے کہ بھائی ماڑی زکوٰۃ باہر نہ گچھا میں اپنی زکوٰۃ اپنے پیو کو یا دادے کو یا نانے کو یا نانی کو دواں، گویا کہ ماڑا روپیہ باہر نہ گچھا ماڑا یہ رقم باہر نہ گچھا تو اس کی یہ زکوٰۃ ادا نہ ہو سی۔ اس واسطے مصرف یہ ہے کہ بھائی وہ کسی اپنے غریب رشتہ دار کو، اپنی بہنوں کو، اپنے پراؤ کو، اپنی پھوپھی وغیرہ کو، انہاں لوگوں کو وہ زکوٰۃ اپنی ادا کر سکتا ہے اور دے سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہی چاہتا ہے کہ نہ بھائی ماڑی زکوٰۃ باہر نہیں کرنی چاہیے، ماڑی بیٹی جڑی ہے وہ فلاں جگہ اس کا نکاح ہوا ہے، وہ نہایت ہی خستہ حالت دے اندر ہے، بہت ہی حالات اس دے کرانے دے نازکن، وہ شخص اگر چاہے اپنے جماعترے کو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ جس وقت وہ زکوٰۃ دا مالک بن گیا، اگر وہ اس کیٹیگری دے اندر ایندا ہے، اگر واقعتاً وہ غریب ہے، اگر واقعتاً وہ اس کا حقدار ہے، اس کو یہ شخص زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ پھر جس وقت وہ مالک بن گیا زکوٰۃ دا، پھر مالک بننے دے بعد اس زکوٰۃ دے پیسے کو اپنے گھر آتا خرچ کر سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی انسان اپنی بیٹی یا بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو زکوٰۃ جڑا ہے ایک اسلام دا ایک اہم رکن ہے، جس طریقے نال نماز اہم رکن ہے، جس طریقے نال روزہ اہم رکن ہے، اسی طریقے نال زکوٰۃ بھی ایک اہم رکن ہے۔ اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر دے ان کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے تیڑے ایک بہت بڑا اژدہا، ایک بہت بڑا سانپ جس دی زہر دی وجہ نال اس دا سر بھی گنجا ہو گیا دو سی، اس دے سراں تو بال لے کے دے سن، وہ انسان دے گلے دے اندر توک بڑا کا سٹیا گیا سی، اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ لہٰذا معزز سامعین کرام، آج زکوٰۃ دا مہینہ جلا چل رہا ہے، اس زکوٰۃ دے مہینے دے اندر، اس مبارک مہینے دے اندر اسی اپنے مالاں دی زکوٰۃ کڈا، اسی اپنے مالاں کو پاک صاف کرا تاکہ اللہ تعالیٰ کول جس وقت استی حاضری ہوا ہے وہ ایسی حالت دے اندر ہوا ہے کہ استے کندیاں تا کوئی بھی ایسا بوجھ نہ ہوا ہے، بلکہ اسی بالکل بریو ذمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اساں کو اتھا بھی سرخرو فرماوا ہے اور اللہ تعالیٰ اساں کو دنیا دے اندر بھی سرخرو فرماوا ہے تاکہ اس تا کل قیامت والے روز استے کندیاں تا ذرہ برابر بھی اس مال دا بوجھ نہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکو اور تساں کو اور پوری انسانیت کو اپنے اس اہم فریضے دی ادائیگی دے اندر
اس طریقے نال اساں کو ثابت قدم رکھا کہ اسی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیروکار بندے ہوئے ہیں. دنیا تو اس دا خاتمہ ہوا. اللہ تعالیٰ ماڑا اور تس دا خاتمہ ایمان اور اسلام تا فرمایا اور اساں سارے کو آ کے سونے سے زیادہ عمل کو کیتے دی توفیق عطا فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.